معزز ناظرین، حمزات کے متعلق ہم ماہرین کے ایک گروہ کی رائے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ حمزات کی سیریز کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ کے لیے اس کی ایک پلے لسٹ تیار کر دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم ماہرین کے دوسرے گروہ کی رائے بیان کریں گے۔ ناظرین، ہر انسان کی 3 روحیں اور 2 حمزات ہوتے ہیں، یا ہر انسان کے 5 حمزات ہوتے ہیں، جن میں روحانی حمزات، نوری حمزات، ناری حمزات، روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم شامل ہیں۔ ناظرین کرام، یہ یاد رکھیے کہ اصل انسان روح اعظم ہے، اور روح اعظم سمیت 5 حمزات ہوتے ہیں، یعنی روح اعظم کے 4 حمزات ہوتے ہیں اور چاروں تسخیر ہوتے ہیں، یعنی ناری حمزات، نوری حمزات، روحانی حمزات اور روحانی بادشاہ حمزات۔ اب سب سے پہلے روحانی حمزات ہے، تو یہ وہی چیز ہے جس کو پہلا گروہ جسم لطیف کہتا ہے۔ اس کے بعد نوری حمزات ہے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ اس فرشتے کو نوری حمزات کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام ضمیر ہے، یعنی انسان کو نیک کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برے کام پر ملامت کرتا ہے۔ اس کو تسخیر وہ بندہ کر سکتا ہے جو المومن عند اللہ ہو، اور اس کو تسخیر کرنے کے لیے علمی اسلامی عمل پڑھا اور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ناری حمزات ہے، جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ حمزات اور ایک شیطان حمزات پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی حمزات شیطان پیدا ہوا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا شیطان حمزات مسلمان ہو گیا ہے، اور وہ مجھے برائی کی دعوت نہیں دیتا۔ معزز دوستو، اس شیطان کو ناری حمزات کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ گناہ پر اکساتا رہتا ہے، اور اس کو نفس خناس بھی کہتے ہیں۔ اس کو ذریت ابلیس اور شیطان الابیض بھی کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حمزات کو تسخیر کرنے کے متعلق ماہرین کے دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ روحانی حمزات کو تسخیر کرنے کے لیے ارتکاز عیان، توجہ اور مراقبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں الفاظ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ نوری حمزات کو تسخیر کرنے کے لیے اسلامی وظائف و عملیات کی چلہ کشی کرنی پڑتی ہے، اور یہ مثل موکلات تسخیر ہوتا ہے، جبکہ ناری حمزات کو تسخیر کرنے کے لیے جادو، سفلی اور ابلیسی عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عامل کو سراپا خناس بننا پڑتا ہے۔ ناظرین کرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کے مرنے کے بعد یہ حمزات کہاں جاتا ہے؟ تو روحانی حمزات کے متعلق 3 مختلف آراء ہیں، جن میں پہلی رائے یہ ہے کہ جب ملک الموت روح کو قبض کرتے ہیں تو جسم کثیف اور جسم لطیف دونوں مردہ ہو جاتے ہیں، اور عالم برزخ میں روح کو جو جسم عطا ہوتا ہے وہ یہی جسم لطیف یعنی روحانی حمزات ہے، اور جب روح قبض ہوتی ہے تو یہ بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس کو برزخی قبر میں دفنا دیتے ہیں، وہاں اس میں روح لوٹائی جاتی ہے اور برزخی حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ موت کے وقت یہ روحانی حمزات بھی جسم کثیف کے ساتھ مردہ ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن ہی زندہ ہوگا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ موت کے بعد یہ مرتا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں پھرتا رہتا ہے اور قبرستان اور مرگھٹ وغیرہ میں رہتا ہے۔ اس کی زندگی قیامت تک ہے، اور اسی کو نیک روح اور بد روح کہا جاتا ہے۔ ناظرین، نوری حمزات کے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ ماہ کرامن کاتبین کے اعلیٰ علیین میں چلا جاتا ہے، اور یہ تذکیر و تانیث کی حیثیت سے پاک ہوتا ہے، جبکہ ناری حمزات انسان کی زندگی میں اور انسان کی زندگی کے بعد بھی ہمیشہ ابلیس کا نمائندہ ہے۔ دنیا کے جس کسی کونے میں کوئی بھی شخص جادو کا عمل پڑھتا ہے تو یہ رپورٹ ابلیس کو دیتا ہے کہ فلاں شخص یہ عمل پڑھ رہا ہے، تو ابلیس اس عمل کے مطابق کام کر دیتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد یہ ابلیس کے گروہ میں چلا جاتا ہے، اور یہ مرد کا مذکر اور عورت کا مؤنث ہوتا ہے۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم شیاطین کی مختلف اقسام کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔